مسیح یسوع کے زندہ جلالی ببرکت نام میں سلام۔ جیسا کہ ہم نے خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے اور خدا کے کلام کو اور خدا کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اس کے کلام کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ لانچ کیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو خدا کے کلام کو پڑھ نہیں سکتے، خدا کے کلام کو جو ہے وہ سیکھ نہیں سکتے، ان تک جو ہے خدا کا کلام پہنچ سکے۔ ہمارا اس پلیٹ فارم کو بنانے کا مقصد ہے تاکہ خدا کے کلام کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکے، خدا کے کلام کی جو خوشخبری ہے اس کو پھیلایا جا سکے، تاکہ لوگ جو ہے وہ سیکھ سکیں خدا کے کلام سے۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے اکثر لوگ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتے۔ ہم ان باتوں کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جان سکیں، اور اگر کہیں ان سے کوئی سوالات ہوتے ہیں تو وہ ان کا جوابات جو ہے وہ آسانی سے دے سکیں۔ اکثر ہم بائبل مقدس کو تو پڑھتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے جو بنیادی طریقہ کار ہے، جو اس کی پہچان ہے، اس کو ہم بھولے ہوئے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے جو پرانا عہد نامہ ہے، جو عہد عتیق ہے، اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ عہد عتیق جو ہمیں خدا کے ان کاموں کے بارے میں بتاتا ہے جو یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہوتے رہے، جو خدا یسوع مسیح کی آمد سے پہلے جو ہے وہ کام ہوئے۔ ہمیں پرانا عہد نامہ ان کاموں، ان کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے۔ سوائیں ہم پرانے عہد نامے کا جو چھوٹا سا تعارف ہے، ہم اس کو سیکھتے ہیں کہ پرانا عہد نامے کا جو کس طرح سے جو اس کو اکٹھا کیا گیا، اس کو لکھا گیا، یہ سارا کچھ آج جو ہے ہم خدا کے فضل سے، خدا کے رحم و کرم سے سیکھیں گے۔ پرانا عہد نامہ بائبل مقدس کا پہلا حصہ عبرانی بائبل ہے، جو کہ یہودیوں کی مقدس کتاب ہے۔ اس حصے کو مسیحی جو ہے وہ پرانا عہد نامہ یا عہد عتیق کہتے ہیں۔ لفظ عہد نامہ کے لفظی معنی ہے معاہدہ یا وعدہ۔ اصطلاح پرانا عہد نامہ اس لیے استعمال کی جاتی ہے کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ جانکاری حاصل ہوتی ہے کہ خدا اور یہودیوں کے درمیان معاہدے کی مفصل معلومات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ بالخصوص پرانا عہد نامہ 3 بڑے عہدوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ پہلا جو خدا کا عہد تھا نوح کے ساتھ، دوسرا جو ابراہیم کے ساتھ، اور تیسرا موسیٰ کے ساتھ۔ پرانے عہد نامے کی کتابیں خداوند یسوع مسیح کی آمد سے تقریباً 1000 سال پہلے لکھی اور اکٹھی کی گئی۔ پرانے عہد نامے میں ٹوٹل 39 کتابیں ہیں، جن کو ہماری آسانی کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے اور ہمارے سیکھنے کے لیے جو ہے مختلف حصوں میں ترتیب دیا گیا ہے، جن میں پہلی 5 کتابیں جو ہے پیدائش سے لے کر استثنا کی کتاب تک وہ حکمت کی کتابیں ہیں۔ اس سے اگلی جو 12 کتابیں ہیں یشوع سے لے کر آستر تک وہ تاریخ کی کتابیں ہیں۔ اس سے اگلی جو 5 کتابیں ہیں ایوب سے لے کر غزلات تک وہ حکمت کی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد کی جو 17 کتابیں ہیں وہ صحائف انبیاء یا انبیاء کے صحیفے ہیں، جن میں سے پہلے 5 یسایہ نبی کے صحیفہ سے لے کر دانیل نبی کے صحیفہ تک یہ صحیفہ انبیاء اکبر کے صحیفے ہیں۔ اس کے بعد کی جو 12 کتابیں ہیں یا صحائف الانبیاء ہے، وہ انبیاء اصغر کے صحیفے یا انبیاء اصغر کی کتابیں ہیں، جو کہ
ہوزیہ سے لے کر ملائکی نبی کے صحیفہ تک ہے۔ ان سارے کتابوں صحائف الانبیاء میں خدا کا ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی میسج ہے، ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی موضوع ہے کہ بنی نوع انسان کو بچانا اور اس کو محفوظ رکھنا۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ جب ہم نئے عہد نامے میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں بھی خدا کا ایک ہی پیغام ہے، باوجود اس کے کہ بائبل مقدس کے اندر ٹوٹل 66 کتابیں، جن میں 39 کتابیں جو ہے وہ پرانے عہد نامے کی اور 27 کتابیں جو ہے وہ نئے عہد نامے کی ہے۔ ان 66 کتابوں میں 66 کی 66 کتابوں میں ہمیں ایک ہی مضمون ملتا ہے کہ بنی نوح انسان کو جو ہے وہ بچانا اور محفوظ رکھنا اور اس کو راہ راست پر لے کر آنا۔ خدا کا ایک ہی پیغام ہے، محبت بھرا پیغام، اور اس کا ایک ہی منصوبہ ہے کہ بنی نوح انسان جو ہے وہ بچ سکے اور اپنی زندگی کو محفوظ کرے۔ خداوند آج کے